یہ جو کشف کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ہوں۔ تو یہ بھی کب کھلنے شروع ہوتے ہیں اور کیسے کھلنے شروع ہوتے ہیں؟ یہ جو شخص کلمہ گو ہوتا ہے کلمہ اس گو کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے کھول جاتے ہیں۔ دیے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کو جو اس کی کثرت کرتا ہے، اس کا عامل کامل بنتا ہے، اس کی دل و جان سے اس کے اوپر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ تینوں کشف اس کے اوپر آشکار فرما دیتے آشکار ہیں فرما دیتے ہیں کہ آپ قبرستان میں نہ نہ جایا کریں، چاہے کریں۔ ہاں۔ کہ آپ ادھر جب جاتی ہیں تو آپ پریشان ہو جاتی تھی، ہوں۔ پریشان ہو جاتی تھی جب وہ سارے حالات دیکھتی، ان کے سامنے تو سارا کچھ سارا کلیئر ہو کچھ جاتا تھا۔ کھل جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص راز افشاں ہوتے ہیں، کیسز آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں۔ کہ جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اور وہ جنات کی طرف سے ہوا ہوتا ہے۔ یہ روحانیت کا جو ہے یہ مختلف اسکول آف تھاٹس میں بھی ہے۔ ایک تو اسلام کا تو ہو گیا، اس کا ہندو میں یا کرسچینٹی میں یا بدھزم میں یا اس میں بھی سارا یہ روحانیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ دیکھیے روحانیت عرفان صاحب ایک روح کا علم ہے، اگر روحانیت کے لفظ پہ غور ہاں، کیا کچھ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے سے یہ تو چل رہا ہے جی جی سلسلہ۔ ہاں جی۔ روحانیت یعنی روحانیت کہ کے یہ ساتھ روح چل کا رہا ہے۔ ہاں۔ علم ہے، روح کا علم۔ اب جو باقی ہیں کیا اسے کہتے ہیں، جو اب مذاہب کہہ سکتے ہیں، جی جی جیسے آپ نے کرسچنز بولا جی اور وہ بولا جی، بدھزم ہے یا بدھزم ہے اس یا میں ہندوازم ہندوازم ہے، ہے۔ ہاں، ان میں بھی یہی پریکٹسز یہ ہیں، پریکٹس ہے لیکن وہ اپنے تنتر منتر جنتر جو بھی وٹس ایور وہ اس میں، پڑھتے ہیں اور اس طرح سے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ کام کرتی چیز ہاں وہ لیکن یہ معاملہ ہے سفلی چیز کا، صرف اچھا، لیکن نچلے وہ درجے ہاں کی، سفلی اچھا کا مطلب ہے نچلے درجے نشچت کی۔ ہے کہ لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص طاقت عنایت فرمائی اور وہ ہے کلمہ شریف۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کلمہ گو ہوتا ہے، جو شخص کلمہ گو ہوتا ہے کلمہ اس گو کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے کھول جاتے ہیں۔ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سارے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں لیکن ایک حد سے آگے ان جی کی جی جی، پہنچ نہیں ہو پاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف اور صرف پہلے دوسرے آسمان تک کی، دوسرے جہاں تک آسمان تک عالم اسفل ہے وہاں تک کی ان کی بس وہاں تک کی پرواز ہے، وہاں پرواز تک ہے۔ کی انہوں نے رہنا اچھا، ہے۔ اس کے بعد آگے، اس سے آگے جو ہے وہ صرف وہ جو ہے وہ جو صرف کلمہ کلمہ پڑھ گو کو سکتا ہے وہ نصیب ہوتی جا ہے، جو سکتا ہے آقا اس کریم میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اس رسالت میں پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ صلی تعالیٰ کی اللہ علیہ توحید پہ وسلم۔ اور ہاں، آخرت پہ یقین یقین رکھتے ہیں، رکھتے وہ راز اور وہ راستے صرف خوش انہی کے نصیبوں لیے کے لیے۔ کھلتے ہیں۔ اور یہ جو کشف کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ہوں۔ تو یہ بھی کب کھلنے شروع ہوتے ہیں اور کیسے کھلنے شروع ہوتے ہیں؟ یہ پہلا کشف جو ہے وہ کون سا کھلتا ہے؟ سننا ہے کشف القبور سب سے پہلے کھلتا ہے، تو سب دیکھیں سے خطرناک وہ مجھے توڑ دیتا ہے یہ اچھا قبروں ہو گیا، والا مجھے کشف۔ یہ آپ نے چیز یاد کروا دی۔ یہ واحد سورہ یاسین شریف جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس سے کشف صدور بھی کھلتا ہے، کشف قبور بھی کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے کھلتا ہے کہ جو بندہ اس کے اوپر ریاضت کرتا ہے، کشف صدور کا مطلب ہے کہ سینے کے راز، سینہ، ہاں سینہ جو کہ آپ کے اندر سینے ہے، کھل جاتے ہیں، سینہ کھل جاتا ہے، آپ کے اپنے بھی کھل جاتے ہیں اور آپ دوسروں کے بھی دوسروں کھول کا بھی دیتے ہیں سینہ چاک کر سکتے ہیں۔ بالکل سورہ صحیح۔ یاسین شریف کی برکت ہوں۔ سے۔ کشف القبور، کشف القبور ہے۔ اور ایک تیسرا کشف، کشف الارواح۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کو جو اس کی کثرت کرتا ہے، اس کا عامل کامل بنتا ہے، اس کی دل و جان سے اس کے اوپر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ تینوں کشف اس کے اوپر آشکار فرما دیتے آشکار ہیں فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مہربانی اکبر، سے۔ اللہ اور اکبر۔ اس کی دیکھیں اب پہلے دن ہی اگر ساری چیزیں آپ کے سامنے شیشے کی مانند آ جائیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ان ہو کو جائے مینیج گا، آپ کرنا۔ کو اب کیری کرنا ہی کیری مشکل ہے نا، اتنی ساری چیزیں، اتنا اسی سارے، مجھے ایک بڑا اتنا مشہور بڑا واقعہ، ایکسپوئر جی اتنا ایکسپوئر۔ دیکھیں ہمارے ماجی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حاجی صاحب الحمدللہ آج بھی وہ حیات ہیں، تو میں نے ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے ماجی رحمۃ اللہ علیہ سے کوسچن پوچھا، حاجن پنجابی میں، حاجن تو جڑا بھی مزار آنا اتنے مینوں کیوں روک دینی ہے؟ تے فرماتی کہ میں تھوڑی رکنی ہے، کہ کیا مثلاً؟ کہتے جس میں مزار شریف کے سامنے سے گزرتی ہوں صاحب مزار خود باہر تشریف خود لے باہر آتے ہیں تشریف ملنے لے کے آتے لیے۔ ہیں۔ اللہ اکبر، تو مجھے رکنا پڑتا ہے پھر۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا رتبہ عنایت کیا فرمایا تھا، بنا فرمایا۔ اللہ اور اکبر۔ آپ کو قبرستان میں جانے سے منع فرما دیا گیا تھا کہ آپ قبرستان میں نہ نہ جایا کریں، چاہے کریں۔ ہاں۔ کہ آپ ادھر جب جاتی ہیں تو آپ پریشان ہو جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی جب وہ سارے حالات دیکھتی، ان کے سامنے تو سارا کچھ سارا کلیئر ہو کچھ جاتا تھا۔ کھل جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص راز افشاں ہوتے ہیں اللہ جب ان سے اکبر، راضی ہو جاتے اللہ ہیں، اکبر، عرفان صاحب پردے چاک ہونا شروع ہوتے بے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہیں، ماشاء اکبر۔ اللہ۔ اور اللہ اللہ کرے کہ جن لوگوں کے پہ بھی یہ راز آشکار ہو رہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی بھی عطا فرمائیں کہ وہ اس چیز کو بیئر کر سکیں، اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، اور اس اس سے بھی کو ضروری بات اس کا عرفان بھائی، بیئر کرنا تو ٹھیک ہے، صرف یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم سب کو مل کے کہ جن لوگوں پہ یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حاسدین کے حسد سے بچائیں، ہے حاسدین کے حسد حسد سے سے بچائیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو، جن پہ کیونکہ وہ کرم اللہ نوازے کے ہوتے ہیں، خاص بندے ہیں۔ خاص بند تو لوگ جو ہے وہ ان پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ نظر بد ہے یا حسد نظر ہے یا بد ہے، جو بھی حسد ہے، ہے، سارا جیسے کچھ بھی، ہے اس میں۔ اوئے تو اس ہوئے ہوئے لیے وہ ان کو وہ بڑا اپنے آپ کو چھپا یہ تو کے ایک رکھتے ہیں۔ الگ پورا چیپٹر ہے، لیکن ایک بات جاتے ہوئے بتاتے جائیں کہ سر پھر حصار کس طرح سے اس کام کے لیے کیا جائے، مختلف اعمال ہم نے بتائے ہوئے ہیں، بتائے لیکن ہوئے ہیں۔ سب سے اب بہترین حصار تو وہ ہے جو حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فتح، سورہ فلق اور سورہ سورہ ناس ناس، ہاں کو جی پڑھ کے آپ اپنے ہتھیلی مبارک پہ دم کر کے فرمایا کرتے تھے، جی، ٹھیک بالکل ہے، بالکل، سونے سے وہ پہلے، ہاں جی جی، جی وہ تو ہے، وہ تو ہے ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ علاج معالجے کی طرف آتے ہیں، جن کا روحانیت میں ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہم سمجھ لیں کہ جو نادیدہ قوتیں ہیں جن کو قوتیں ہم نہیں ہیں، دیکھ سکتے، دیکھ ان سے سکتے ہیں ہم اس میں، اپنی حفاظت بالکل کر لیں، صحیح، نظر بالکل صحیح، بد ہے، اس میں لوگوں کی گندی نظریں بھی ہو سکتی ہیں، حاسدین کا حسد ہو حسد سکتا ہے، ہو سکتا دشمنوں کا شر ہو ہے، سکتا ہے، یہ جو غیر مرئی مخلوقات ہیں ان کی نظریں بد ہو بد ہو سکتی ہیں۔ سکتا اتنے عرفان صاحب انسانوں میں اتنے جادوگر نہیں ہیں جتنے جنات میں جادوگر پائے جاتے ہیں، جتنے عامل جنات اچھا وہ جنات بھی جادو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا، پھر آپ وہ اس تو کو پکڑتے کیسے ہیں؟ بڑی وسیع تعداد میں ہیں۔ اور ان کے پاس تو ایکسیس بھی زیادہ ہے، ظاہری بات ہے، وہ اب تو ہم تو انہیں دیکھ بھی نہیں پاتے ہاں، کہ ہوا کیا ہے ہمارے کہ ہوا ساتھ، کیا ہمارے ساتھ۔ تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے؟ یہ پھر یہ تو دیکھا ہے نواں کٹا کھولتے تھے سر، نہ کرو انسائڈ نہ۔ اس میں دیکھیں عرفان صاحب مختلف حصار کے طریقے ہم نے بتائے ہیں ہاں جی، پہلے بھی۔ جنات کا انسانوں کا تو ہو گیا نا، کسی نے حسد کیا ہے، کسی نے کسی کو پسند نہیں ہے اس کی گاڑی، اس نے اس کو کسی کو کہہ جی کے اس کے اوپر کچھ کروا دیا، چلو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب جب وہ بغیر کسی کہے سنے ہی جو ہے وہ آپ کے پاس ساتھ کوئی کیس ہو گیا، تو وہ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اور وہ جنات کی طرف سے ہوا ہوتا ہے۔ گھروں میں بھی اگر آپ کو چھیڑ چھاڑ کریں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی نے پہنچ رہا تھا، کسی ایک اس نے اپنے گھر میں رینوویشن کرائی، الماریاں کھڑکیاں وغیرہ جو ہے ریپلیس کرائیں، تو اسے گھر میں بہت زیادہ مسائل شروع ہو گئے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح یہ جادو کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، اسیب بھی ہو سکتے ہیں، عامل جنات والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، وہ تو کیس ٹو کیس ویری کیس ٹو کرتا کیس ہے ویری کرتا اس ہے، کو وہ ایسا دیکھنے کے نہیں بعد۔ ہے اس میں، ہاں۔ ان کا بہترین حل یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے ہوں، پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہاں، مجھے یاد ہے گزارش کی کہ اپنی بیٹیوں کو حصار کا عمل کروائیں، بہت بڑا بڑا، لوگوں نے بہت پسند بڑی کیا بات ہے، وہ بہت ماشاءاللہ، پسند کی بات وہ اور والی، ہاں بڑی جی، ہاں جی، بڑی بہت ماؤں بہنوں بیٹیوں نے رابطے اپریشیشن، بھی بہت کیے رابطے ماشاءاللہ۔ کیے، ہاں ہاں، تو کہ جہیز کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑا اچھا، وہ ایک جی بڑی جی پیاری ماشاءاللہ بات تھی آپ ماشاءاللہ۔ کی، ہاں۔ تو عرفان صاحب جو حصار کے وظائف ہیں وظائف کہتے ہیں، ہیں تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو ہوں، کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ ہاں، آپ بالکل، اپروکس میں سورہ طارق ہاں، کا آپ حصار کر سکتے ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، کم از کم 111 مرتبہ روز 41 روز 41 روز کر لیں۔ کرتے ہیں، دعائے نادیلی شریف، ہاں، ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، 313 مرتبہ 11 روز کر لیں، 21 روز کر لیں، 41 روز کر 40 لیں، روز حصار کرتے کا ہیں، بہترین ہاں۔ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ سورہ اخلاص کا بھی حصار کا عمل کر سکتے ہیں، سورہ یاسین شریف کا بھی سورہ کر اخلاص سکتے کا ہیں۔ کس طرح سے ہے؟ سورہ اخلاص کی جو تعداد ہے ہاں جی، وہ 1000 مرتبہ منیمم، روزانہ روزانہ 41 روز، 41 روز، اللہ 41 اکبر، روز آپ اچھا اچھا، حصار کے عامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین شریف کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے بسم اللہ کا بھی بتایا تھا نا، 40 روز کے لیے شاید وہ لیکن بسم اللہ شریف کا حصار کا عمل حصار نہیں ہوتا، نثار کا امر نہیں ہے، نہیں لیکن ہوتا، اس وہ میں خیر و آپ برکت ہے۔ آپ اپنا جو ہے جی 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 جی، اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ سورہ فلق ناس کا بھی حصار کا بڑا حصار کا، زبردست ہاں۔ عمل ہوتا ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ 360 مرتبہ 41 روز کر لیں۔ سورہ اخلاص کا بھی ہے اس طرح سے، جی جی، سورہ اخلاص آپ کو روزانہ کم از کم 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ، پڑھ کے اللہ 41 اکبر، روز آپ اس کے 1100 عامل ہو پر سکتے ہیں۔ عامل ہو جو سکتے بھی کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، اجازت ہے اس میں۔ آپ کریں انشاءاللہ بے فکر ہو کے۔ بہت شکریہ رخسار بھائی، لیکن اس میں ویورز کے لیے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ یہ سارے عملیات جو ہیں، ساری چیزیں، سارے وظائف ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، طہارت کرنی ہے، درود شریف کا ورد جو ہے وہ زیادہ جاری رکھنا ہے، اور اپنے دل کو جو ہے نا وہ کسی بغض، کسی حسد، کسی غیبت، ان چیزوں سے جو ہے وہ صاف کرنا ہے۔ یہ امپیکٹ تبھی آ سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں اور آپ کہیں کہ جناب میں نے یہ کیا تھا 41 دفعہ اور یہ کیوں نہیں عمل ہو رہا ہے۔ ادھر کو تھوڑا سا دھیان کر لینا۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔